علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ مفتی، نہ قاری، نہ مدرسے کے پڑھے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا رتبہ، ایسا مرتبہ اور ایسا کمال اور ایسا عروج عطا فرمایا کہ قیامت تک ان کا نام زندہ و تبدہ رہے گا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 3 ایسے واقعات جن کی وجہ سے وہ علامہ بنے، عاشق رسول بنے اور ولی اللہ بنے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی حیات مبارکہ میں اسلام کی، دین کی بہترین تبلیغ کی، بہترین خدمت کی، اور آپ نے اشعار کے ذریعے، اردو و فارسی کلام کے ذریعے آپ نے قرآن اور حدیث کی تفسیر عوام کے سامنے رکھ دی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ 3 واقعات ایسے ہیں جو کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کی زندگی میں چینجنگ لے کے آئے، جس کی وجہ سے ان کے پھر اذہان جو تھے، جو ان کا ذہن تھا، وہ تبدیل ہوا، اللہ کی طرف راغب ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا واقعہ اس وقت پیش آیا جب میں چھوٹا بچہ تھا، 10-11 سال کا، 12 سال کا، تو میں سکول سے پڑھ کر واپس آیا تو میرے گھر کے سامنے ایک بھیک مانگنے والا بابا کھڑا تھا، بھکاری جس کو کہتے ہیں، اور میں نے اس بابے سے کہا بابا تو چلا جا، معاف کر۔ بابا ایسے وہاں پہ کھڑا جیسے سلنڈر کھڑا ہو، وہاں پہ چپٹا ہوا تھا۔ میں نے بارہا کہا لیکن وہ بابے نے جانے سے انکار کر دیا، بھائی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا یا سوٹی تھی، چھری تھی، تو میں نے اس چھڑی کو، وہ جو بابے کے پاس کشکول تھا جس میں اس نے پورے دن کی روزی اکٹھی کی ہوئی تھی، سکے اکٹھے ہوئے کیے تھے، میرے اس ڈنڈے کی وجہ سے وہ کشکول ٹوٹا اور زمین پہ گر پڑا، جیسے سے ان کی وہ سارے دن کے سکے جو اکٹھے کیے ہوئے تھے وہ سارے بکھر گئے، گر گئے۔ تو اندر سے میرے والد محترم شیخ نور محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، وہ دوڑ کر آئے، بھاگ کر آئے، تو انہوں نے وہ فقیر کے، وہ بابا جی کے بکھڑے ہوئے سکوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور اکٹھے کر کے ان کو دیے، اور اپنی جیب سے بھی کافی سارے پیسے نکال کر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے اس بابے کو دیے اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گئے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو زندگی میں پہلی بار اتنا درد سے اونچی روتے ہوئے دیکھا۔ میرے والد صاحب گڑ گڑا رہے تھے، رو رہے تھے، ہچکیاں لگ گئیں۔ میں نے عرض کی ابا جان یہ کون سا کوئی بڑا کام ہو گیا ہے، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے؟ تو میرے والد صاحب نے فرمایا اقبال اگر روز قیامت سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہارا جو بیٹا ہے یہ لوگوں کے دل توڑتا تھا، لوگوں کو اذیت دیتا تھا، لوگوں کو تنگ کرتا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے والد صاحب کے وہ الفاظ میرے کانوں کے ذریعے میرے دل میں اترے، اور میرے والد صاحب کے وہ آنسو جو آنکھوں سے بہے اور میرے دل کی جو سختی تھی وہ اس سے دھل گئی۔ اس کے بعد پھر میں نے زندگی کا ایک منشور بنایا کہ میں اپنی زندگی میں لوگوں کا دل جوڑوں گا، لوگوں کو جو ہے نا خوشیاں بانٹوں گا، لوگوں کے کام آؤں گا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ پہلا جو سٹیپ ہے جس سے آپ تبدیل ہوئے، آپ پھر لوگوں کی محبت، لوگوں کا پیار اور لوگوں کی جو تھی محبت پیار جو تھا، درد بانٹنا کا جو دکھ تھا، وہ علامہ صاحب کے دل میں آیا، تو آپ نے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دینا شروع کر دیا کہ وہ کہتا ہے یوں تو خدا کے بندے پھرتے ہیں بنوں میں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ پہلا جو اشعار ہے، یہ آپ نے اس کے مطابق جب زندگی گزاری تو زندگی میں تبدیلیاں آئیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں یورپ میں تھا تو وکالت وغیرہ میرا شعبہ تھا، تو میرے پاس ایک وہاں پہ خواتین ایک عورت آتی تھی، میرے پاس ایک عورت آتی تھی جو یورپ کی رہنے والی تھی،
بغیر نقاب کے آتی، کیس ڈسکس کرتی، اپنے کرتی، لوگوں کے کرتی، چلی جاتی۔ تو اس کا وہاں پہ ہوٹل تھا یورپ میں، اور کبھی کبھار میں بھی اس کے ہوٹل پہ جایا کرتا تھا۔ کہتی ہے کہ ایک دن وہ میرے پاس آئی، وہ عورت، تو اس نے نقاب اڑا ہوا تھا۔ میں حیران پریشان ہو کہ بھئی یہ نقاب والی عورت کون ہے؟ جب اس نے اپنے تعارف کروایا کہ میں وہ ہوٹل والی ہوں اور میں آپ کے پاس آئی ہوں، تو میں اس کی اگلی بات کو بھول گیا۔ میں نے کہا یہ نقاب کیسا، یہ پردہ کیسا، یہ لباس کیسا، تم تو غیر مسلم ہو۔ تو اس نے کہا جی میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں ایمان لے آئی ہوں، اب میرے لیے پردہ ضروری ہو گیا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے والد تو ایک فوج میں ملازم ہیں، وہ تو سخت طبیعت کے ہیں، پھر یہ معاملہ کیسے ہوا؟ میں نے کیا کرنا، میں نے کیا پڑھنا تھا؟ پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہوئے، پھر میں مسلمان ہوئی ہوں۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور عجیب پرکیف ٹائم ہو گیا، سر سے لے کر پاؤں تک، جیسے کہ بندے کے اندر کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ میں نے کہا تو کیس کی بات چھوڑ، پہلے مجھے یہ بتا یہ تبدیلی کی وجہ کیا بنی؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میرے ہوٹل میں ایک بزرگ کام کرتے تھے، بابا جی، جو برتن واش کرتے، چھوٹے موٹے کام کرتے تھے۔ ایک دن وہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے چھٹی دے دو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی میرا جو بیٹا ہے وہ فوت ہو گیا، جوان بیٹا فوت ہو گیا، شادی شدہ تھا، اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ تو میں نے کہا تم چلے جاؤ، میں نے اس کو پیسے دیے، وہ چلا گیا۔ میں دل میں سوچا کہ بابا واپس نہیں آئے گا، بابا گھر میں رہے گا، کیونکہ جوان بیٹے کا غم جو ہے یہ بندے کو لے ڈوبتا ہے، یہ بندے کو بٹھا دیتا ہے، بندہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو میں نے کہا یہ واپس نہیں آئے گا۔ خیر وہ بابا چلا گیا، میرا خاوند چھٹی پر آیا۔ 2-4 دن کے بعد میں اپنے خاوند کے ساتھ ان کے گھر گئی تو بابا ایک عام چٹائی پہ بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے اس سے جا کے کہا بابا میں کس طرح آپ سے افسوس کروں، کس طرح آپ سے ہمدردی کروں کہ آپ کا جوان بیٹا چلا گیا ہے، یہ تو الفاظ ہی میرے پاس نہیں ہیں، یہ تو میرے پاس لفظ ہی نہیں ہیں۔ تو بابے نے جو بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ بیگم میم صاحبہ وہ میرا بیٹا تھا، لیکن اللہ کا فضل تھا، اللہ کا مال تھا، وہ لے گیا، میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اللہ کی رضا پہ خوش ہوں۔ تو میں بڑی حیران پریشان ہوئی کہ یار کمال ہے، جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، بابا اللہ کی اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے، میں تو اللہ کو ماننے والی نہیں تھی، نہ میرا خاوند اللہ کو ماننے والا تھا۔ ہم افسوس کر کے واپس آ گئے، راستے میں باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ کتنا صبر ہے، کتنا اطمینان سے بیٹھا ہے، کتنا بڑے پرکیف بیٹھا ہوا ہے بابا۔ اپنے خاوند سے بات کرتے آ رہی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بابا جی بھی کام پہ آ گئے، اسی طرح روٹین سے اپنا کام شروع کر دیا۔ تھوڑے دن بعد پھر کہتا ہے بیگم صاحب مجھے چھٹی دے دو۔ میں نے کہا اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ میری بہو فوت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا لو جی اب اس کی بہو فوت ہو گئی ہے، پھر اس کا بیٹا تھا، بہو فوت ہو گئی ہے، بیٹا چلا گیا، بہو چلی گئی، چھوٹا اب تو یہ بابا تو اس کے تو گھر ختم ہو گیا، اس کو سارے دروازے بند ہو گئے۔ خیر وہ گیا، ہم بھی افسوس کے لیے گئے، تو وہ بابا جی اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے اطمینان میں اور اللہ کے ذکر میں، اللہ کی مدد میں محو تھے۔ ہم نے جب افسوس کا اظہار کیا، اس نے کہا جی یہ اللہ کا مال ہے، ہم نے بھی اس کی طرف لوٹ جانا ہے، لیکن میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب زندگی میری بھی ختم ہونے والی ہے، میں بھی مر جاؤں گا، میں بھی جنت میں جا کے ان سے اپنی ملاقات کروں گا مرنے کے بعد۔ وہ عورت کہتی ہے، یہ واقعہ سنا رہی ہے عورت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو، کہتی ہے میرے دل میں اور جوش جذبہ ہوا، یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا دین ہے جو بندے کو مایوس، پریشان، ڈپریشن، ٹینشن میں نہیں آنے دیتا۔ خیر وقت گزرتا گیا، وہ بابا جی ہوٹل پہ کام کے لیے آ گئے تو اپنے پوتے کو بھی ساتھ لے کے آئے، اور جو ہم نے فلائٹ دیا ہوا تھا اس کے بابے کو، تو وہیں پہ اس کا پوتا رہنے لگا، پوتے سے پیار کرتا، کھیلتا کھلاتا۔ خیر اس نے اپنے جو سکول تھا وہاں پہ ساتھ، اس کو اپنے سکول میں پوتے کو داخل کرا دیا۔ اوپر والی منزل میں وہ رہتے تھے۔ ایک دن پوتا کھیلتے کھیلتے سیڑھیوں پہ آیا، اس کا پاؤں پھسلا، وہ گردن کے بال، سر کے بال ایسے الٹی کلیاں بازیاں کھاتا کھاتا نیچے آیا۔
وہ زخمی ہو گیا، میں وہاں پہ موجود تھی، تو میں نے گاڑی نکالی، بچے کو بٹھایا، بابے نے بچے کو گود میں لیا ہوا تھا، تو ہم جو ہے نا وہ ہاسپٹل پہنچے۔ ہاسپٹل کی پہنچنے سے پہلے وہ چھوٹا سا بچہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب ہم اتنے خاموش ہو گئے کہ ہم بابے سے کس طرح اظہار افسوس کریں، کس طرح ہم جو ہے نا بابے کے دکھ میں برابر کے شریک ہوں۔ تو ہم نے دیکھا کہ بابا واپس آئے، اس نے اپنے پوتے کو خود غسل دیا، خود کفن پہنایا، قبر کھودی، قبر بند ہو گئی۔ ہم بابے کی طرف دیکھ رہے ہیں، بابے نے ہماری طرف دیکھ کر کہا فرمایا کہ یہ اللہ کا مال تھا، اللہ لے گیا ہے۔ آنسو تو نکل رہے تھے، اللہ کا مال تھا، اللہ لے گیا ہے۔ جب میں بابا کو اپنے ہوٹل میں لے کر آئی، پوچھا بابا تمہارا بیٹا گیا، تمہاری پہلے بیوی نہیں تھی، پھر بہو گئی، پھر پوتا گیا، اتنا اطمینان کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا جی ہمیں جو اطمینان ہے وہ دیا ہے اس آیت نے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی پہ یہی ہمارا اطمینان ہے، یہی ہمارا سکون ہے۔ پھر میں نے بابے سے کہا بابا یہ کیا ہمیں بھی سکون مل سکتا ہے؟ تو بابے نے کہا بالکل مل سکتا ہے، تم بھی یہی والا کلمہ پڑھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں پڑھتا ہوں۔ لو جی میں نے اور میرے خاوند نے جب وہ کلمہ پڑھا، اب بھی ہم اطمینان میں آ گئے ہیں، سکون میں آ گئے ہیں، اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لمحات میری زندگی میں ایسے تھے، جب وہ عورت چلی گئی تو مجھے لگا کہ یہ جسم میرا جسم نہیں ہے، یہ جو اجزاء ہے میرے نہیں ہیں، یہ اللہ کے تابع زیادہ ہو گئے، اللہ کے فرمانبردار ہو گئے، بڑی بے حد تبدیلی آئی۔ تیسرا واقعہ اس وقت آپ کو پیش آیا جب آپ نے اپنی زبان مبارک سے، اپنے دل سے 1 کروڑ مرتبہ سرور کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ عالم دین کا مفتی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم کا جو علامہ کا خطاب دیا اس امت نے، وہ یہی وجہ تھی کہ وہاں سے عنایت ہوا مدینہ پاک سے کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنا، پھر اس کے بعد زیارت محمد مصطفیٰ ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علامہ محمد اقبال کو سینے سے لگانا، اس کے بعد پھر وہ کہتے جب نظر بدلی تو نظارے بدل گئے، وہ کیفیت بدلی، وہ ماحول بدلا، وہ زندگی بدلی، ہم بدلے ہیں۔ جب آپ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اس کے بعد پھر بقایا جو زندگی تھی وہ ایک پرینہ قصہ بن گئی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے شمار لا تعداد اشعار کی صورت میں تبلیغ فرمائی، اسلام کی دین کی تبلیغ فرمائی، اور آپ بظاہر داڑھی مبارک نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ایک بزرگ تھے حضرت میاں شیر محمد شرق پشری والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کوئی لاہور سے 30 کلومیٹر سفر ہے، 30-35 کلومیٹر سفر جڑا والا روڈ پہ، تو وہاں پہ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، تو آپ ان کے پاس اکثر جاتے تھے ٹانگے کے اوپر۔ تو وہ جب وہاں پہ جاتے تو میاں صاحب کا ایک اصول تھا کہ جو مسجد میں پہلی صف ہوتی تھی وہ داڑھی والوں کی ہوتی تھی، بغیر داڑھی والا، آج بھی ان کے دربار کا یہ اصول ہے، دستور ہے کہ بغیر داڑھی والا ان کی پہلی یا دوسری صف میں کھڑا نہیں ہوتا، وہ آخری صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں پہ حاضر دیتے تو میاں شیر محمد شرق پوشی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ان کو پہلی صف میں کھڑا کرتے، اور بسا اوقات ان کو امامت کے لیے کہتے۔ تو مریدوں نے پوچھا حضور یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کی داڑھی نہیں ہے، اس کا لباس بھی ایسا ہے، تو کیسے ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب علامہ محمد اقبال کا عصری چہرہ ان کے سامنے پیش کیا تو وہ بڑی داڑھی، نورانی چہرہ، سر پہ نورانیت، پرکیف، پھر وہ لوگ مان گئے۔ ناظرین، آج 9 نومبر 2025 کو ہم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر بے پناہ رحمتوں برکتوں کی بار نظر فرمائے، اور ان کی روح کو ایسے مقام اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے جہاں پہ اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ محمد اقبال کی جو تعلیمات ہیں ہمیں اپنے اوپر بھی
لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔